قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انی لکم رسول امین، اے لوگو بے شک میں تمہارے پاس ایسا رسول ہوں جو امانت دار ہوں، میں امین ہوں، امانت دار رسول ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو ایک وصف یہ عطا فرمایا کہ آپ امانت دار تھے۔ اللہ کا رسول یقیناً امانت داری ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی اس امانت داری کو واضح لفظوں میں بیان کیا کہ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں۔ کون سا رسول؟ جو امانت دار ہے۔ اللہ کا نبی خیانت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو احکامات انہیں عطا کرتا ہے، جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں خیانت نہیں کرتے، امانت داری سے کام لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ امانت داری کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، آپ کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنا، اسے امانت داری کہا جاتا ہے۔ اب امانت داری، آپ کو اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا کرنا امانت داری ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال میں امانت داری کیا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرنا، مال میں خیانت نہ کرنا، لوگوں کی چیزوں میں خیانت نہ کرنا۔ اور جس طرح امانت داری کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، اسی طرح امانت داری کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اب امانت اہل تک پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دے رہے ہوں، آپ جب کسی کو کوئی منصب دے رہے ہیں، آپ جب کسی کو کوئی عہدہ دے رہے ہیں، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں جس کو جو ذمہ داری دے رہا ہوں، کیا وہ ذمہ داری کا اہل ہے؟ کیا وہ اس منصب کا اہل ہے؟ اگر وہ اہل ہے تو آپ نے امانت داری سے کام کیا۔ اگر وہ اہل نہیں تھا اور آپ نے نااہل کو اگر وہ ذمہ داری دی جس کا وہ اہل نہیں ہے، جس کا معیار نہیں ہے، تو آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے نا تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کسی ایسے بندے کے سپرد کر دو جس کا وہ اہل نہیں ہے تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو نا تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی سے کوئی راز کی بات کہتے ہو تو یہ راز کی بات تمہارے پاس امانت ہے، اب تم لوگوں کو بتاؤ گے تو خیانت ہوگی۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی، کوئی آپ کو اپنی سیکرٹ بات بتاتا ہے اور آپ اس بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اور جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سن لے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ آج جو بندہ خیانت کرتا ہے، جو امانت داری سے کام نہیں لیتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے جو امانت میں، جو امانت دار نہیں ہے۔ تو امانت داری بڑی اہم چیز ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ آج اس دین کے معاملے میں بھی خیانت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ اللہ نے اگر مجھے دین عطا کیا ہے، دین کا علم عطا کیا ہے، تو میں وہ دین کا علم صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ اب لوگ خیانت کیسے کرتے ہیں؟ آج لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، آج جناب جو لوگ اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور جناب جو بزرگان دین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، ان سے لوگوں کو ہٹا کر اپنے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، اپنے راستے بتا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ
بھی دین میں خیانت ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام، اہل بیت، ان کے راستوں سے لوگوں کو ہٹا کر اور یہ جملہ کہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں ہے، بس میں ہی سب کچھ ہوں، تو یہ بھی دین میں امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اور دین میں امانت میں خیانت کرنا کتنا برا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا دین ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو۔ جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو دین کے معاملات میں خیانت کرتا ہو، لوگوں کو صحیح بات نہ بتاتا ہو، لوگوں کو دین کا صحیح مسئلہ نہ بتاتا ہو، اس سے بڑا خیانت دار کون ہوگا؟ اور جو خیانت دار ہوتا ہے وہ دیندار نہیں ہوتا، اس کا دین ہی نہیں ہوتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں امانت کے حوالے سے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ امانت داری یہ وہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا۔